کہ لاکھوں لوگ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جو ہے وہ یعنی روزانہ تقریباً 2.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ دنیا سے جاتا ہے، تو سمجھے 4 دن میں 10 لاکھ بندہ، اور پھر اندازہ لگائیں 40 دن میں کتنے ہوں گے، اسی طرح پورے سال میں. تو وہ بندے اب رمضان نہیں پا سکے، زمین کے نیچے چلے گئے. تو ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا، تو اس لیے بجائے کہ رمضان کے آخری دن ہوں اور بندہ یہ افسوس کر رہا ہو کہ میں صحیح طرح وقت نہیں گزار سکا، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے بھی پہلے وہ اپنی تیاری اور اپنا جو اب تدبیر کرنی ہے، جو سوچنی ہے، وہ اپنا سوچ لے. بنیادی طور پر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ گناہگار اور گناہوں کی مثال آپ نے زرہ کی بیان کی. زرہ کہتے ہیں لوہے کا لباس جو جنگی حالات میں جب لڑتے تھے لوگ تلوار سے، اب بھی جو ہے جیسے بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، فوج اور پولیس وہ استعمال کرتی ہے کہ گولی یا تلوار ہمیں چاقو وغیرہ نہ لگے، اس کو کہتے ہیں زرہ. تو وہ لوہے کے لباس سے پہن کے اس کے پھر بٹن ہوتے ہیں وہ ایسے بند ہو جاتے ہیں، تو وہ بندہ قابو آ جاتا ہے اس کے اندر، یعنی بالکل وہ یعنی، اور اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لڑنے میں وغیرہ. تو حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں یہ مثال دی ہے کہ شیطان بھی بعض مرتبہ لوگوں کو گناہوں کی اور غفلت کی ایسے ہی زرہ بنا دیتا ہے کہ وہ بندہ اندر سے گھٹن اور قابو آ، جیسے میں ہل نہیں سکتا. جیسے بہت سارے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم گناہوں کی زندگیاں سے باہر یہ نہیں نکل سکتے، کہ وہ عادتیں بری اور یہ اس طرح کی چیزیں، اور وہ اپنے آپ کو جکڑے ہوئے یعنی محسوس کرتے ہیں کہ بالکل ہم بند ہو گئے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں یہ اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ جب بندہ ایک نیکی، کوئی نیکی یا گناہ، ایک گناہ چھوڑتا ہے، یعنی گناہ چھوڑنا بھی نیکی ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے اس کا ایک بٹن جو ہے اس زرہ کا، وہ زرہ گری نہیں ہے، ابھی بندہ نہیں ہے داد، لیکن وہ ایک بٹن اوپر سے کھل گیا. نیکی ایک شروع کر لی جو پہلے نہیں کرتا تھا، مثلا یا گناہ ایک جو ہے اس نے مثلا زبان کا اس نے گناہ چھوڑ دیا، روزہ رکھ لیا زبان کا، یا کوئی بھی جو اس کو خاص طور پر جو اس کو بری عادت ہے اس کے متعلق جو ہے، تو اب وہ نہ سوچے میں نے تو ایک چھوڑ دیا لیکن سارے دوسرے تو ادھر ہی ہیں. آپ نے فرمایا ایک وہ چھوڑتا ہے تو ایک بٹن، دوسرا جو ہے وہ دوسری کڑی، تیسرا ہے وہ تیسری کڑی، یعنی وہ آہستہ آہستہ کر رہا ہے، ہر روز کوئی گناہ کی طرف توجہ کر کے یا ایک گناہ کو جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے. تو فرمایا کہ آہستہ آہستہ ایک دن آتا ہے کہ وہ زرہ، وہ گناہ کی زرہ، گناہ کا لباس جو ہے وہ جب بٹن کھل جاتے ہیں تو وہ گر جاتی ہے. پھر بندہ جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے میں تو اللہ کا بندہ، میرے اندر یہ تو باہر سے شیطانی خول چڑھا ہوا تھا. تو رمضان اس کے لیے جو ہے وہ بہترین ایک موقع ہے کہ 30 دن ہے، 29 دن ہے، ایک ایک بھی وہ بٹن کھولے بندہ تو بہت سارے بٹن کھل جاتے ہیں تاکہ بندہ صحیح طریقے سے وہ آزاد ہو جائے. تو اس لیے جو ہے آپ بھی توجہ کریں. نماز تو دیکھیں ہم رمضان کے علاوہ بھی وہ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی، دوسری بھی، تو ان میں اور زیادہ روحانیت آ گئی. تو اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ایک ہی بندہ ترک کر دے اس مہینے کے لیے، پھر جو ہے وہ دوسری اسی طرح کرتے کرتے انشاءاللہ جو ہے اس کو جو ہے وہ بہت فائدہ. دوسرا یہ کہ جیسا کہ پہلے بھی آپ نے مجھ سے سنا کہ یہ نماز میں
اب نماز اور بہتر ہو، اب وہ بہانہ بھی بندے کا چلا گیا کہ جی شیطان یہ ہمیں خیال ڈالتا ہے، اب وہ شیطان کوئی نہیں ہے، اب وہ بندہ خود ہی ہے، کھیل رہا ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ تو شیطان تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی طاقت جو ہے وہ بہت ہی، اللہ پاک نے فرمایا ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو طاقت ہے وہ بڑی کمزور ہے، وہ صرف بات بھی نہیں کر سکتا، خیال ڈال سکتا ہے۔ اب ہمارے لوگ کرتے سب کچھ برے کام خود ہیں، اور شیطان نے کرا دیا، شیطان آ گیا تو وہ شیطان آ گیا تو شیطان کی آپ کو نیکی کی تلقین کرے گا، تو شیطان کا تو پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ یعنی برائی کی جو ہے وہ طرف اکساتا ہے۔ لیکن نیک لوگ یہ رات دن آپ سنتے ہیں، کل آپ نے قرآن سنا، ایک سپارہ سنا، تو یہ بھی تو دعوت آپ سن رہے ہیں۔ تو اس لیے جب تک وہ بندہ خود ذمہ داری نہیں لے گا، میں اصل میں ساری خرابی کر رہا ہوں، شیطان اور یہ چیزیں میرا کچھ نہیں، اگر میں نہ چاہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ جو بندے کا جو باطن کا اندر کا جو دروازہ ہے نا، اس کا جو تالا ہے وہ اندر سے کھلتا ہے۔ ویسے بھی آپ گھر دیکھ لیں، اب گھر میں جو بندے باہر آئے وہ نہیں آ سکتا، وہ دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، لیکن کنڈی ہمیشہ اندر سے کھلتی ہے۔ تو اندر سے کنڈی نہ بندہ کھولے تو باہر کا دروازہ نہ دشمن نہیں آ سکتا۔ تو اندر سے کیا مراد جو ہے، اندر سے آپ مراد ہے ہم، کہ شیطان دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، کھلوا نہیں سکتا۔ یہ تالا، یہ کنڈی اندر سے کھلتی ہے۔ ہدایت لینی ہے تو اب بھی، اگر برائی کی طرف آنا ہے تب بھی یہ چیزیں، تو وہ پتہ ہونا چاہیے بھائی کنڈی کھولنے والے آپ ہیں، چابی آپ کے پاس ہے، اندر سے لاک آپ نے کھولنا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، چور بھی چل رہے ہیں باہر، تو ہر اچھا برا بندہ چل رہا ہوتا ہے، تو کتے بھی بھونک رہے ہیں، بندے بھی پھر رہے ہیں، اس طرح کی یہ چیزیں۔ تو اپنی ذمہ داری، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کتب علیکم الصیام، کے روزے فرض کیے گئے، یعنی روزہ جو ہے وہ تم پر، شیطان پر تو نہیں، روزہ جو ہے وہ اس پر آپ پر فرض کیا ہے کہ اللہ پاک نے کہ تم ذمہ دار ہو۔ تو وہ تو اللہ پاک جیسے شیطان کو بند کیا ہے، ہمیں بھی بند کر دے تو پھر وہ امتحان کا ہی فائدہ کیا؟ پھر خود سوچے نا، اگر شیطان بند ہو، ہم بھی تو بند ہو سکتے ہیں گناہ سے۔ شیطان جتنے غلط کام کرتا تھا، الٹ کام، تو جن برے برے جو شیاطین ہیں ان کو کیا کیا؟ قید ہو گئے۔ تو کیا ہم نہیں قید ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس لیے اللہ پاک نے آزاد چھوڑی، یہ اپنی مرضی سے محنت کر لیں، اور کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر انہوں نے جنتوں میں جانے کا ان کو موقع ہے۔ ورنہ اللہ کے لیے جس نے بڑے بڑے شیاطین، جنات، اور یہ جو سب کو دیکھے نا، ایک دم رمضان شروع ہوتا ہے، یہ نہیں ہے اور بھاگ گیا ہے اس کو پکڑو، دوسرا شیطان ادھر نکل گیا ہے، تیسرا ادھر نکل گیا، فرشتے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ جو ہے کوئی سمندروں میں بھاگ گیا، کوئی اسمان، نہیں، ایک سیکنڈ میں ویسے ختم، ہر چیز بند۔ تو یہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ اتنی زبردست ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی بندے جیسے چور ہیں، بھاگ رہے ہیں، پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے، حکومتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، دہشت گرد یہ چلے گئے وہ چلے گئے، تو کتنے کروڑوں اربوں جنات اور برے جو اور شیاطین جو ہیں وہ ہیں، لیکن وہ جو ہی مغرب ابھی شروع ہونے والی ہے، یعنی سیکنڈوں میں ہر چیز ایسے جیسے وہ ختم ہو۔ تو بات سوچنے والی ہے، تو کیا آپ کو مجھے بھی اللہ پاک ایسے ہی بند کر، ہمارے نفسوں کو بند کر سکتا ہے؟ ساتھ ہی شیاطین بند ہو گئے، ساتھ ہی نفس بھی ہمارا بھی بند، لیکن نہیں کیا اللہ پاک نے، کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے ہم محنت کر کے اپنی مرضی سے اللہ کے بنے، اور اپنی مرضی سے آخرت میں کامیابی اور اپنے جنت میں، یہی تو ہم ہی تو ایک مخلوق ہے۔ باقی یہ جو چڑیاں، کتے، بلیاں، چوہے، یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تو اپنا اپنا اللہ پاک نے ان کا جو سسٹم بنایا ہے وہ اپنا کر رہے ہیں، وہ بھی قابو ہیں۔ ایک تو ہے نا شیاطین، تو یہ اس لیے قابو ہے کہ وہ ان کو وہ آزادی ملی ہوئی ہے، جس طرح ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے۔ تو یہ جو دوسری مخلوق نظر آ رہی ہے آپ کو، ان کے بھی نفس ہمارا اللہ پاک نے بند کیے ہوئے ہیں، سمجھ لیں۔
इनका भी वो चीज़ ले ली कि मतलब शेर की ले ली, चीते की ले ली, बकरी की ले ली, भेड़ की, इनके पास वो चीज़ वो नहीं, सिर्फ हम ही रह गए हैं, यानी यानी इंसान और जिन। तो इसलिए जो है इंशाल्लाह तवज्जो करेंगे तो आप में ये ताकत ज़रूर मौजूद है। तो बाकी इंशाल्लाह नमाज के मुतल्लिक भी वो जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था, शैतान भी नहीं है, तो अब तो तवज्जो करके अल्लाह पाक से ताल्लुक़ मज़बूत बंदा जो है वो अपना कर सकता है। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी मसनून अज़कार पढ़ लेते, बाद में फिर अगर कोई बात पूछनी है लोगों ने। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम, अला हबीबिक खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम, मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बि व मिन अजमी, मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह